سنت مبارکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ جیسا حسین و جمیل کوئی آیا ہی نہیں، تو وہ حسین چہرہ ایسا تھا کہ اس چہرے پر داڑھی مبارک تھی. تو یہ داڑھی مبارک آپ بھی رکھ لیں، آپ کا چہرہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی نورانی نور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل و سنت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تبارک و تعالی ہماری اس انجمن فیض رضا سے جو اہتمام کیا ہے، ان کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جلوس میلاد میں درود و سلام کی صدائیں لگاتا ہوا حضور علیہ السلام کے نعرے لگاتا ہوا اس درود پاک میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی وقاص بھٹی کی بے حساب مغفرت فرما، اور بالخصوص ہمارے اشرف طاہر کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرما. ان کی قبر پر حضور علیہ السلام کے جلووں کی بارش عطا فرما. میرے والد مرحوم کی بھی اللہ مغفرت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جتنے بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت عطا فرما. حکیم بھائی کی والدہ میری والدہ کو بھی صحت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.
جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاکھ کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاکھ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تر بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تر بدن رہ جائے گا۔ بس رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا۔ صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ۔ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس مقام پر کس دن نازل ہوئی، اور وہ دن 9 ذوالحجہ کا دن، جمعہ کا دن تھا۔ یہاں سے یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ آیت کب نازل ہوئی؟ 9 ذوالحجہ۔ اور اظہار نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا، اور وہ یہ آخری حج تھا، یہ آخری حج 9 ذوالحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وصال میں تھے، حجر مبارک کا پردہ اٹھایا، تو صحابہ کرام فرمانے لگے ہم حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے، ہمیں قرآن کا ورق معلوم ہوتا، آپ کا چہرہ، ہمیں آپ کا چہرہ قرآن کا ورق معلوم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہم نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر امامت کراؤ۔ اسی پیر کے دن، وہ پیر کا دن تھا، اسی پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی اس 9 ذوالحجہ کے 3 ماہ بعد، وہ ربیع الاول کا مہینہ بنتا ہے، پیر کو وصال ہوا۔ تو اب 9 ذوالحجہ سے آپ کیلنڈر بنائیں، اس حساب سے کیلنڈر کو مینیج کریں، 28 کا بھی 29 کا بنا لیں، 30 کا بنا لیں اسلامی کیلنڈر جو بنتا ہے، یا 30 29 کے بنا لیں۔ اگر 9 ذوالحجہ جمعے کا دن نہ بھی مانے، جمعرات کا بھی لگا لیں، تب بھی 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ نہیں ہے، تب بھی 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ نہیں۔ تو وفات کی جب تاریخ ہی نہیں تو وفات کیوں منائیں، غم کیوں منائیں؟ بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت اللہ اور
وہ 3 دن سے زیادہ غم نہ منائے. ہاں جس کا شوہر انتقال کر جائے 4 ماہ 10 دن اس کے لیے ہے تو سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن. اگر آج کوئی سوگ منائے تو وہ حدیث کی مخالفت کرے گا کہ فرمایا 3 دن سے زیادہ غم نہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو ہم چرچا کر کے آیت پر عمل کر رہے ہیں. وہ غم منا کر غم میں مبتلا ہو کر حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. اب یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی. یہ زندگی دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, آنکھیں دی, ناک کان زبان دل گردے پھیپڑے سب نعمتیں, صحت و تندرستی سب نعمتیں. لیکن اللہ نے ان نعمتوں پر احسان نہ فرمایا. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, بے شک اللہ کا مومنوں پر احسان ہوا کہ اس نے مومنین میں اپنا شان والا رسول بھیجا. تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا. یہ ایسی نعمت کہ جس پر احسان فرمائے اللہ تو ہم اس کا چرچا کیوں نہیں. تو سارے کہیے سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, عربی کی آمد. ایک اور بھی مسئلہ حل کر دوں تھوڑا توجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و کمالات بے حد و بے شمار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیں تو معجزہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعابِ دہن ڈال دیں تو معجزہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں تو معجزہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھائیں تو معجزہ ہو جائے. رستے سے چلے تو معجزہ ہو جائے. چرند پرند ہر چیز آپ سے فریاد کرے آ کر. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرماتے, مخاطب فرماتے, تو صحابہ عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ. کیا کہتے؟ لبیک یا رسول اللہ. کیا کہتے؟ لبیک یا رسول اللہ. تو لبیک یا رسول اللہ یہ صحابہ کا نعرہ ہے. کس کا نعرہ ہے؟ صحابہ کا نعرہ ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان کرنے لگتے ہیں کہ یا تو اللہ اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ تو برابری ہو گئی, یہ تو شرک ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا سننے والا بنایا. اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے, بندہ بھی سنتا دیکھتا ہے, کیونکہ یہ شرک نہیں ہوا. تو خالی لفظوں کے ایک جیسا ہونے سے شرک نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اور جب کہتے ہیں یا اللہ تو دونوں مرتبہ مانا جدا گانا. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم یا اس کو معبود سمجھ کر بولتے ہیں, اس کو عبادت کا مستحق جان کر بولتے ہیں, اس کو معبود حقیقی سمجھ کر بولتے ہیں. اور جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یا ہم رسول کے ساتھ بندہ سمجھ کر بولتے ہیں, اللہ کا پیارا سمجھ کر بولتے ہیں. تو شرک خود بخود ختم ہو گیا. تو شرک خود بخود ختم ہو گیا. یا رسول اللہ کرم کیجئے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمک آلنا.
ये क्या तुम रसूल से दुआ मांगते हो, शर्म नहीं आती है? दुआ तो अल्लाह से होती है। वसवसा डालते हैं ना, तो दुआ तो अल्लाह से होती है, तुम तो रसूल से दुआ कर रहे हो। तो पहली तो बात ये समझे कि दुआ होती कब है, दुआ होती कब है। हम एक दूसरे से कुछ मांगते हैं तो क्या दुआ हो गई? अगर तुम कहते हो वली से मांगी या वो सच मदद, तो कहते दुआ हो गई जी। या रसूलुल्लाह करम, तो कहते जी दुआ हो गई। देखें जी, हम कहते हैं या अल्लाह, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मुझे माफ फरमा, अल्लाह मुझे अता करिए दुआ। तुम कहते हैं या रसूलुल्लाह करम कीजिए, या रसूलुल्लाह मेरा हाल बहुत खराब है, करम कीजिए। ये तो शिर्क है, दुआ तो अल्लाह से होती है, तुम नबी से दुआ मांगते। तो एक जुमला दे के जा रहा हूँ, सारी जिंदगी याद रखो, शिर्क की जड़ें काटने वाला। आपने अगर ये जुमला याद रख लिया, इसको समझ गए, तो आप तौहीद और शिर्क के इम्तियाज को समझ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, धोखा कहाँ पर है। किसी को माबूद समझकर, यानी अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और को, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो बुत हो, कायनात में कोई चीज हो, अल्लाह के अलावा किसी को कोई खुदा समझकर कुछ मांगेगा, पुकारेगा, तो वो दुआ होगी, तो वो दुआ होगी। लेकिन अगर खुदा नहीं समझेगा, अल्लाह के प्यारों से मांगेगा, तो ये दुआ होगी ही नहीं, ये दुआ होगी ही नहीं। क्यों? जब हम अल्लाह से मांग रहे हैं, तो वो मांगना दुआ इसलिए है कि हम उसको खुदा समझकर मांग रहे हैं, माबूद समझकर मांग रहे हैं। नबी से, वली से मांग रहे हैं तो बंदा समझ के मांग रहे हैं, तो दुआ होगी ही नहीं। किसी को माबूद समझकर कुछ मांगा जाए तो दुआ, बंदा समझ के मांगा जाए तो इस्तिगासा और इल्तिजा है, दुआ नहीं, शिर्क नहीं, बल्कि ऐन ईमान। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तबारक व तआला अंजुमन फैज़ान गौसे आदम ने जो एहतमाम किया, अल्लाह तबारक व तआला उनका एहतमाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु व सलाम के इस यौम विलादत पर हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।